بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کریں گے جو کہ ہر مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو موت کا سامنا کرنا ہے، اور جب یہ وقت آتا ہے تو فرشتے انسان کے پاس آتے ہیں۔ ان فرشتوں کا کردار اور ان کے کہنے کے الفاظ نہایت اثر انگیز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موت کو ہر ذی روح کے لیے ایک حقیقت بنایا ہے، اور جب انسان کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس وقت کچھ خاص فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی فرشتوں کا ذکر آیا ہے، اور احادیث مبارکہ میں ان فرشتوں کی تفصیل دی گئی ہے جو موت کے وقت انسان کے پاس آتے ہیں۔ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب دنیا کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے اور آخرت کی حقیقت سامنے آتی ہے۔ تو چلیے آج ہم ان 5 فرشتوں کے بارے میں جانتے ہیں جو موت کے وقت انسان کے پاس آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے جو فرشتہ موت کے وقت انسان کے پاس آتا ہے وہ حضرت ملک الموت ہیں، جنہیں روح قبض کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، کہہ دیجئے کہ تمہیں موت کا فرشتہ قبض کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ملک الموت انسان کے پاس آ کر اس کی روح قبض کرتے ہیں، اور یہ عمل اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ انسان کا ایمان اور اعمال کیسے تھے۔ نیک لوگوں کے لیے روح کا نکلنا نہایت آسان ہوتا ہے، جیسے پانی کا مشکیزے سے بہاؤ، جبکہ گناہگار اور کفار کے لیے یہ عمل تکلیف دہ ہوتا ہے، جیسے کانٹے دار جھاڑی کا کپڑوں میں الجھنا۔ ملک الموت انسان کو بتاتے ہیں کہ اس کی زندگی کا وقت ختم ہو چکا ہے اور اب اسے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ نیک روحوں کو وہ بشارت دیتے ہیں اللہ کی جنت اور رحمت ان کا انتظار کر رہی ہے، جبکہ بری روحوں کو ان کے بدعمالیوں کی سزا سنائی جاتی ہے۔ جب انسان کی روح قبض کر لی جاتی ہے تو دوسرا فرشتہ آتا ہے جو اس کے اعمال کا حساب کتاب کرنے والا ہوتا ہے۔ اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اچھے اور برے اعمال کا ریکارڈ مرتب کرنے کے لیے بھیجا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اس بارے میں فرمایا گیا ہے، اور ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کے سامنے ایک کتاب کھولیں گے جسے وہ کھلا پائے گا۔ یہ فرشتہ اس انسان کو بتاتا ہے کہ اس کے اعمال کے مطابق اس کا انجام کیا ہوگا۔ اگر انسان نیک تھا تو اسے خوشخبری دی جاتی ہے کہ اللہ کے سامنے اس کا حساب آسان ہوگا اور اسے جنت میں داخل کیا جائے گا، لیکن اگر انسان کے اعمال برے تھے تو اسے عذاب اور سزا کی تنبیہ کی جاتی ہے۔ تیسرا فرشتہ وہ ہوتا ہے جو نیک انسان کو خوشی اور راحت پہنچانے کے لیے آتا ہے۔ جب مومن انسان کی روح قبض ہوتی ہے تو یہ فرشتہ اس کو جنت کی خوشبو اور راحت کے آثار دکھاتا ہے تاکہ وہ موت کے وقت ڈر اور خوف سے بچ جائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نہ ڈرو اور نہ غمگین ہو، اور اس جنت کی خوشخبری سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ فرشتہ موت کے وقت مومن کو تسلی دیتا ہے اور اسے جنت میں اللہ کی رحمت اور انعامات کا یقین دلاتا ہے۔ اس فرشتے کی باتوں سے مومن کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اور وہ خوشی خوشی اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ چوتھا فرشتہ وہ ہے جو انسان کی روح کو قبر میں پہنچاتا ہے۔ یہ فرشتہ قبر میں جا کر اس کے لیے جگہ تیار کرتا ہے اور اس کی آخری آرامگاہ کو اس کے اعمال کے مطابق جنت کے باغ یا جہنم کا گڑھا بناتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ نیک انسان کے لیے یہ فرشتہ قبر کو جنت کی ایک کھڑکی بنا دیتا ہے جہاں سے اسے جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی ہیں۔ وہ آرام و سکون میں ہوتا ہے اور جنت کے مناظر دیکھتا ہے، جبکہ بدعمال شخص کے لیے قبر تنگ ہو جاتی ہے اور وہ عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پانچواں فرشتہ وہ ہوتا ہے جو انسان کو آخرت میں ملنے والے انعامات یا عذاب کی خبر دیتا ہے۔ یہ فرشتہ اس انسان کو بتاتا ہے کہ اسے اللہ کے سامنے کیسے پیش کیا جائے گا اور اس کے اعمال کے مطابق کیا صلہ ملے گا۔ نیک روحوں کو یہ فرشتہ جنت کے انعامات کی خوشخبری دیتا ہے، جبکہ گناہگار روحوں کو جہنم کے عذاب کی خبر سناتا ہے۔
یہ فرشتہ انسان کو اس کی آخری منزل کی خبر دیتا ہے اور اسے اس سفر کی تیاری کا احساس دلاتا ہے۔ نیک انسان اس فرشتے کی باتوں سے خوش ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت کا منتظر رہتا ہے، جبکہ بدکار لوگ خوف اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ 5 فرشتے موت کے وقت انسان کے پاس آ کر اسے اس کی زندگی کے انجام کی خبر دیتے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں اعمال کو درست کرے تاکہ موت کے وقت اسے خوشخبریاں سننے کو ملیں۔ موت ایک حقیقت ہے اور فرشتے اس وقت آ کر ہمارے لیے آخرت کا دروازہ کھولتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو آخرت کے لیے تیار کریں اور اللہ کی رضا کے مطابق گزاریں۔ آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ آپ کے خیال میں ہمیں اپنی زندگی میں کن اعمال پر زیادہ دھیان دینا چاہیے تاکہ موت کے وقت ہمیں فرشتوں کی خوشخبریاں مل سکیں؟ اللہ تعالی ہمیں موت کے وقت ایمان اور سکون عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کے ساتھ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے عمل کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔